السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور سننے والی میری بہنوں، آج آپ کے سامنے میں یہ بیان کروں گا کہ کیا مقام موت اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے کہ جس جگہ انسان نے مرنا ہوتا ہے اس جگہ ہی اس نے مرنا ہے؟ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جگہ انسان کی موت لکھی ہوتی ہے اللہ پاک وہاں اسے کوئی نہ کوئی کام ڈال دیتے ہیں، اور وہ اس کام کو کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام وہاں اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے گئے، تو وہ اپنے وزیروں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک وزیر کی طرف حضرت اسرائیل علیہ السلام بار بار گھورنے لگے۔ تو اس مجلس کے بعد جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے تو اس وزیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ اے سلیمان علیہ السلام، یہ اس جگہ جو شخص بیٹھا وہ کون تھا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہا یہ اسرائیل علیہ السلام تھے۔ تو وزیر نے کہا اسرائیل علیہ السلام میری طرف بار بار گھور رہے تھے، اور اس کے دیکھنے کی وجہ سے میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا ہے اور میرا دل بے چین ہو گیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وزیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اب جزیرہ بماس میں پہنچا دے، ہوا کو حکم دیں تاکہ وہ مجھے وہاں پہنچا دے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر جزیرہ بماس میں پہنچا، وہاں گھبراہٹ تھی، بے چینی ہوئے دوڑتا ہوا گیا ایک درخت کے نیچے، تو وہاں پہلے سے وہاں حضرت اسرائیل علیہ السلام موجود تھے، تو اس نے اس جگہ اس کی روح قبض کر لی۔ جب دوسری بار حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ملاقات حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی تو سلیمان علیہ السلام نے اس کا تذکرہ کیا کہ اپنے وزیر کا قصہ بیان کیا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے اس جزیرہ بماس میں اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس کی عمر ختم ہونے والی تھی، لیکن یہ ادھر بیٹھا تھا اور سفر لمبا تھا، اس لیے میں نے اس کو گھور گھور کے دیکھا، بار بار دیکھا تاکہ وہ جلد اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ جب اس کے سانسوں کی آخری گھڑیاں ختم ہو گئی، دیکھا میں جزیرہ بماس میں اس جگہ پہنچا تو وہ وزیر وہاں پہنچ چکا تھا، تو فوراً میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن جری رحمۃ اللہ علیہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلَيَّ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ایک عجیب واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو درزی کا کام کرتے تھے، وہ ہر ٹانکے پر ہاتھ سے ٹانکا لگاتے، ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے۔ اس پر وحی آئی کہ اے ادریس علیہ السلام، آپ کے اعمال ایک طرف اور ابن آدم کے تمام لوگوں کے اعمال ایک طرف، اتنے آپ نے نیکیاں کی ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے فرشتے سے کہا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے مجھے پوچھ کر بتاؤ کہ میری عمر کتنی باقی رہتی ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے یعنی پوچھ کے بتاؤ میری عمر کتنی رہتی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے دوست فرشتے کو کہا، تو اس نے کہا میرے پروں پہ سوار ہو جاؤ، میں اسے پوچھوں گا، تم خود اپنے کانوں سے سن لینا۔ تو وہ فرشتہ حضرت اسرائیل کو تلاش کرتے کرتے چوتھے آسمان پر پہنچے، تو وہاں اسرائیل علیہ السلام سے اس فرشتے کی ملاقات ہوئی۔ تو اس فرشتے نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر باقی کتنی رہتی ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ اب کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ میرے پروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسرائیل فوراً تیز سے آگے بڑھے اور اس کی ادریس علیہ السلام کی چوتھے آسمان پر اس کی روح قبض کر لی۔ روح قبض کرنے کے بعد اسرائیل علیہ السلام اس فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ابھی مجھے حکم دیا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی چوتھے آسمان پر روح قبض کرنی ہے، اور میں حیران تھا کہ وہ زمین پر ہیں اور وہ چوتھے آسمان پر کیسے آئیں گے اور میں اسی کیسے روح قبض کروں گا۔ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، مطلب یہ ہے کہ جس جگہ انسان کی موت لکھی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنی موت کی آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ ہماری جس جگہ موت لکھی ہے اور جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آنی، جو قبر میں آنی وہ قبر ہی میں آئے گی۔ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ موت برحق کا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت آنی ہے، اس لیے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔
نہ جانے کس جگہ اور کس وقت موت آ جائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی، اور آخری لمحات جو ہیں ایمان کی حال میں ہمیں موت آئے تو اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے، اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔